اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے ہمیں پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ ہم نے حدیثوں میں سنا ہے، ہم کو نبی پاک نے بتایا، پیارے آقا قیامت کے دن اپنے امتیوں کو ایسے تلاش کریں گے، گناہ گار امتیوں کی ایسے فکر کریں گے کہ جیسے ماں کا بچہ بچھڑ جائے تو ماں بے قرار ہو جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب اس طرح اللہ کی بارگاہ میں گر گرا کر اپنے امتیوں کی شفاعت کی سفارش کریں گے۔ اور رب کیا فرماتا ہے، اے محبوب تمہارا سوال پورا کیا جائے گا۔ ہمیں الحمدللہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کا امتی بنایا، تو کیا ہم پر فرض نہیں کہ نبی پاک پر کثرت سے درود پڑھیں؟ اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا اپنی روٹین میں شامل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ یقین جانیے درود ایسا وظیفہ ہے کہ قیامت کے دن تو کام آنا ہے، مغفرت کا پروانہ تو اس نے بننا ہے، مگر دنیا کی مصیبتوں، دنیا کی پریشانیاں وہ بھی یہ دور کرتا ہے۔ تو اگر آپ کسی پریشانی میں ہیں، بیماری میں ہیں، قرضے میں ہیں، کسی بھی پرابلم میں ہیں، درود پاک ایسا وظیفہ ہے جو آپ کی مشکلوں کو آسان کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ تو اب اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ کثرت سے روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ بڑی برکتیں ملیں گی۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج کا جو ٹاپک ہے ہم اس پر روزانہ ہی پریکٹس کر سکتے ہیں اور روزانہ ہی کروڑوں نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ موضوع کیا ہے؟ وہ موضوع ہے اذان، ایسی صدا، ایسی آواز جو روزانہ ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے، لیکن ہمیں اس کی امپورٹنٹ کا پتہ ہی نہیں۔ اذان کا احترام کیا کریں، اس کو ہلکا مت لیں۔ پہلے تو خواتین اذان کی آواز سن کر سر پر دوپٹہ لے لیا کرتی تھی، اب تو وہ بھی نہیں۔ کتنا اچھا لگتا تھا جب بچپن میں جیسے اذان ہوتی عورتیں سر پر دوپٹہ لیتی تھی، اب وہ عادت بھی ختم ہو گئی۔ اب اذان ہو رہی ہے، دوپٹے سر پر نہیں ہے۔ تو پہلے تو ڈرامہ دیکھ رہے تھے تو اذان ہوتی تو کہتے، چلو جی تھوڑی دیر کے لیے آواز بند کر دو، تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ۔ اب تو سب کچھ ختم ہو گیا، جواب دینا تو دور کی بات ہے۔ اس کا احترام کرو، اللہ کی ندا ہے، سن لو غور سے۔ لوگ کہتے ہیں ہر جگہ ہے، ہر جگہ پہ اذان ہو رہی ہے، تو کس کس کا جواب دیں؟ بھائی جو آپ کے قریب ہے مسجد، اس کی ہی آواز سن لیں۔ اصل میں تو وہی آپ کے لیے ہے۔ کم از کم ایک اذان تو انسان تمیز سے سن لے، لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ نہ تو اس سے پیسے آتے ہیں، نہ تو کوئی FIR کٹتی ہے۔ لوگوں کو چپ کرانا اذان کے وقت سب سے مشکل کام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اذان سنے اور جس طرح موزن کلمہ کہے، اسی طرح کے کلمے دہرائے، تو اللہ تعالیٰ مردوں کو 1,00,000 نیکیاں دے گا۔ ایک بی بی آئی اور کہنے لگی، حضور یہ تو مردوں کا ثواب ہے، ہم تو پیچھے رہ گئی، ہمارے لیے کیا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں کے اندر رہنا اور اذان کا جواب دینا، مردوں کو تو 1,00,000 نیکیاں ملیں گی۔ میرا وعدہ ہے آپ سے کہ عورتوں کو 2,00,000 نیکیاں ملیں گی۔ تمہیں ڈبل ثواب ملے گا، شرط یہ ہے کہ سورت الاحزاب میں ہے،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب کی ازواج، یہ حضور کی ازواج کے وسیلے سے ساری عورتوں کو کہا گیا ہے کہ اے بیویوں اپنے گھروں کے اندر ٹھہرے رہو۔ اذان کی فضیلت کا ایک بیان عبدالحبیب اتاری کی زبانی۔ اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب جن کا بظاہر کوئی بڑا نیک عمل نہیں تھا اور ان کا انتقال ہو گیا، رسول پاک علیہ السلام نے سبحان اللہ میرے آقا کو اللہ نے کیسے کیسے علوم سے نوازا تھا، صحابہ کی موجودگی میں غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ عز و جل نے اسے جنت میں داخل کر دیا ہے؟ اس کے انتقال کے بعد نبی پاک صحابہ کو بتا رہا، تو اس پر لوگ متعجب ہوئے کہ اس بندے کا بظاہر کوئی بڑا نیک عمل سامنے نہیں تھا۔ چنانچہ ایک صحابی ان کے گھر گئے اور ان کی بیوہ سے پوچھا کہ کوئی خاص عمل کرتے تھے؟ اچھا صحابہ کو یہ بڑا کمال تھا کہ جیسی کسی کی کوئی بشارت پتہ چل جاتی نا کہ یہ جنت میں چلا گیا یا اس کو فلاں فضیلت مل گئی، تو فوراً اس کی ٹو میں پڑ جاتے تھے کہ وہ ایسا کیا نیک عمل کرتا تھا تاکہ عملی وہ کر لیں۔ حالانکہ وہ پھر بھی صحابہ تھے، وہ جنتی تھے، مگر ان کو نیکیوں کی تلاش تھی۔ ہمیں آج کسی کا بڑا بنگلہ نظر آئے، 4-5 فیکٹریاں نظر آئیں، ہم کہ یار معلوم تو کرو کام کیا کرتا ہے، اس کا بزنس کس چیز کا، یار بڑی تیزی سے ترقی کر رہا ہے، بڑا ادھر فیکٹریاں بنا رہا ہے، ایک کوٹھی تھی 4 کوٹھیاں ہو گئیں، گاڑیاں بڑی بڑی، چیک کرو اس کا بزنس کیا ہے۔ ہم دنیا میں کسی کی ترقی دیکھیں تو اب ٹو میں پڑ جاتے ہیں کہ اس کی وے آف ارننگ تلاش کرو، میں بھی وہ کروں۔ صحابہ کا ذہن کیا تھا کہ پتہ چلا رسول پاک نے کہا یہ جنتی ہے، معلوم کرو عمل کیا کرتا تھا۔ گھر پہنچ گئے اور ان کی زوجہ سے پوچھا، ان کی بیوہ سے پوچھا کہ کوئی خاص عمل یہ کرتے تھے؟ کیا عمل کرتے تھے ہمیں بھی بتائیں۔ اس کا کوئی خاص عمل تو مجھے نہیں پتا، کیونکہ ویسے بھی صحابہ بھی جانتے تھے کہ کوئی بڑا عمل نہیں ہے۔ ایک کام وہ کرتے تھے اور وہ یہ کرتے تھے کہ دن ہو یا رات ہو، جب بھی وہ اذان سنتے تھے تو اس کا جواب ضرور دیتے۔ اذان سنتے تھے تو اس کا جواب ضرور دیتے۔